جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد۔ سیرت صحابہ کی نشست کے اندر آج ہم جس صحابی کا بیان آپ کے سامنے کرنے جا رہے ہیں ان کا نام ہے حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نبی علیہ السلام کے صحابہ میں شامل تھے۔ آپ کی وفات کے بعد آپ حضرت علی کے بہت قریبی ساتھیوں میں سے ایک تھے۔ ہم اس نیک صحابی کے لیے جس کتاب کا حوالہ دینے جا رہے ہیں، جس سے ہم آپ کی سیرت بیان کرنے جا رہے ہیں، وہ اہل سنت کی معتبر ترین کتابوں میں سے ایک ہے، جس کا نام ہے الاصابہ۔ الاصابہ کو صحابہ کی زندگی کا انسائکلوپیڈیا بھی سمجھا جاتا ہے۔ ابن حجر کی اس کتاب کے اندر آپ کو صحابی بھی لکھا اور اس کے علاوہ ان لوگوں کے بارے میں بھی بیان کیا جنہوں نے ان کو تابعین میں شمار کیا ہے۔ لیکن مزے اور اچھی بات جو اہل سنت کے لیے وہ یہ ہے کہ کسی ایسے ترک کو یا کسی بھی ایسی روایت کو حجر بن عدی کے لیے امام ابن حجر پیش نہیں کیا جس سے ان کی کسی قسم کی کردار کشی ہوتی ہو یا ان کے بارے میں کوئی غلط بات ہو، جیسا کہ کچھ لوگ بیان کرتے ہوئے آپ کو اہل سنت میں سے نظر آئیں گے۔ حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، نبی علیہ السلام سے ملاقات کی، ان کے بھائی نے نبی علیہ السلام سے ملاقات کی۔ نبی علیہ السلام کے بعد بھی یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ رہے۔ اس کے علاوہ جنگ قادسیہ میں بھی شرکت کر چکے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت علی کے ساتھ انہوں نے جنگ جمل میں بھی شرکت کی، جنگ صفین میں بھی شرکت کی۔ آپ حضرت علی کے بہت قریبی لوگوں میں شامل تھے اور کچھ لوگوں نے ان کو حضرت علی کے امراء میں بھی شامل کیا ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے ایک روایت بھی جو نبی علیہ السلام سے منسوب ہے وہ بھی نقل کی ہے۔ وہ کچھ یوں ہے کہ ایک گروہ ایسا ہوگا کہ شراب کا نام بدل کر اسے پیے گا، او کما قال علیہ السلام۔ اور اس کی بیک گراؤنڈ میں کیا واقعہ ہے اس میں نہیں جانا چاہ رہے، کیونکہ ہم نے الاصابہ کے اوپر ہی فوکس کرنا ہے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ حضرت حجر بن عدی جمعہ پڑھنے گئے ہوئے مسجد میں۔ زیاد جو کہ امیر معاویہ کا امیر یا گورنر تھا، اس نے بہت طویل خطبہ دیا، اتنا طویل خطبہ دیا کہ نماز کے وقت نکلنے کا امکان پیدا ہو گیا۔ حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکارا کہ نماز کا وقت نکل رہا ہے، لیکن زیاد نے خطبہ نہ چھوڑا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ انہوں نے کنکریاں ماری اور ان کے وہاں پہ کچھ جو بھی مسجد کے اندر لوگ تھے انہوں نے متوجہ کرنے کے لیے زیاد پہ کنکریاں اچھالی یا اس کو ماری، لیکن یہ سب دیکھ کر زیاد نے ان کی گرفتاری کروا دی اور حضرت معاویہ کو لکھ کر بھیج دیا کہ یہ مسئلہ یہاں پر پیش آیا ہے۔ جب حضرت معاویہ تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے زیاد کو آرڈر کیا کہ ان کو میرے پاس پیش کیا جائے۔ حضرت معاویہ نے اتنی چھوٹی سی بات کے اوپر حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا، پیشی ہوئی اور وہ پیشی کی منظر کشی اب ہم کرنے لگے ہیں۔ جب حجر بن عدی حضرت معاویہ کے سامنے آتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکہ امیر المومنین۔ امیر معاویہ نے کہا کیا میں امیر المومنین ہوں؟ تو حجر نے کہا ہاں، لیکن یہ سننے کے باوجود حجر بن عدی کے قتل کا آرڈر امیر معاویہ نے جاری کر دیا، اور اس سب کو دیکھتے ہوئے حجر بن عدی نے کہا کہ جب میری لاش ہو اس کے اوپر سے بیڑیاں یا لوہا نہ اتارنا، نہ ہی میرا خون دھونا، یعنی میرے قتل کرنے کے بعد میں اسی طریقے سے قیامت کو معاویہ سے ملوں گا اور مقدمہ بارگاہ الہی میں پیش کروں گا۔ یہ تو تھا ان کے قتل کا یا ان کے اوپر ظلم کا ایک جابرانہ نظام حکومت کا واقعہ، کہ چند کنکریاں اچھالنے کے اوپر ان کو، اور صرف ان کو ہی نہیں ان کے صحابہ کو یا ان کے جو بھی دوست وہاں پر تھے ان کو بھی قتل کر دیا گیا۔ آپ کو جب قتل کر دیا جاتا ہے تو ابن عمر روتے ہیں ان کے قتل کی خبر سن کر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب ان کے قتل کی خبر آتی ہے تو الاصابہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ امیر معاویہ کو بھی تنبیہ کرتی ہیں بی بی عائشہ، اور ان کے حجر کے ساتھیوں کے قتل کرنے کے بارے میں امیر معاویہ کو ڈانٹ بھی پلاتی ہیں، اور اس وقت فرمانے لگتی ہیں، یہ بھی ابن حجر نے روایت نقل کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد ایسے لوگ قتل کیے جائیں گے جن کی وجہ سے اللہ
جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اور آسمان والے ناراض ہوتے ہیں۔ اسی قید کے اندر مطلب حجر بن عدی کو جس وقت قید کیا ہوا تھا قتل کرنے سے پہلے، تو وہ ایک واقعہ بھی امام ابن حجر لے کے آئے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ان کو اور ان کے صحاب میں سے کسی کو پانی کی ضرورت تھی، اور انہوں نے پانی کی ڈیمانڈ کی کہ ہمیں وضو یا نہانے کے لیے یا غسل کرنے کے لیے پانی دیا جائے تاکہ وہ لوگ نماز وغیرہ پڑھ لیں، لیکن ان کو پانی نہ دیا گیا۔ تو اللہ کی طرف سے ایک بادل آیا اور اس سے پانی برسا۔ یہ دیکھ کر ان کے ساتھی، اور انہوں نے پانی جمع کر لیا اور استعمال کر لیا۔ یہ اللہ کا انعام ہو رہا ہے ان بندوں کے اوپر جو اللہ کے رستوں میں نکلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ماجرا دیکھ کے ان کے ساتھیوں نے حجر بن عدی سے کہا کہ اے حجر، آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہم چھوٹ جائیں۔ لیکن اللہ کا یہ ایسا بندہ تھا، ایسا ولی تھا، اس نے کہا اللہ جو چاہے وہ کر لے، ٹھیک ہے، تو اللہ جو پسند فرماتا ہے وہ کر لے۔ لیکن پھر یہ اور ان کے صحابی جو ہیں وہ قتل ہو گئے۔ یہ ایک مظلوم صحابی کی کہانی، جن کو حضرت معاویہ کے دور میں بے دردی سے قتل کیا گیا اور حضرت معاویہ کے حکم پر قتل کیا گیا۔ اور اگر ہم اسی شہادت کی کہانی کو، حضرت حجر بن عدی کی شہادت کی کہانی کو، آپ کو تبری جو کہ اہل سنت کی کتاب ہے جس میں حضرت معاویہ کی فضیلتیں بھی بیان کی گئی ہوئی ہیں، اگر اس کتاب سے بیان کرتے تو آپ کو پتہ چلتا کہ ان کے قتل کے آرڈر کرنے سے پہلے ایک ایسی ظالمانہ ڈیمانڈ کی گئی کہ اگر وہ ڈیمانڈ پوری کر دیں تو ان کو شہید کرنے سے بچا لیا جائے گا، ان کے صحابہ کو یا ان کے ساتھیوں کو بھی شہید کرنے سے بچا لیا جائے گا۔ اور وہ ڈیمانڈ یہ تھی کہ علی کے اوپر لعنت کرو، یا ان کو گالی دو، یا ان کو برا کہو۔ لیکن یہ اللہ کے ولی، یہ حضرت علی کے ساتھی ایسے تھے کہ حضرت علی دنیا میں نہیں تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے حضرت علی کے اوپر لعنت کرنے سے بہتر سمجھا کہ یہ شہادت کا جام نوش کر لیں اور اللہ کے حضور پیش ہو جائیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ حجر بن عدی کے اوپر کروڑوں رحمتیں کرے، اور ان کو نبی علیہ السلام کا اور ان کی آل کا اور امیر المؤمنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روز قیامت ساتھ نصیب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔